اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے پریویس لیکچرز میں بات کی تھی ڈائبٹیز کی، اور ڈائبٹیز کے ساتھ کون کون سے مسائل جڑے ہوئے ہیں اور ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو پہ کڑی نظر رکھ کے انسان ایک خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر ہم اس سے آنکھیں چرائیں گے اور ہم اس کے خوف سے ہم کوئی چیک اپ نہیں کروائیں گے، کوئی ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چند ضروری ٹیسٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو سنیں گے، اور وہ پلیز اس پہ عمل کریں، اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پیریوڈیکلی ریگولر بیسس پہ ہمیں چیک اپ کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک ٹیسٹ ہے HbA1c۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے شوگر کا کہ جو آپ کو پریویس 3 منتھس کا ریکارڈ بتا دیتا ہے کہ آپ کی شوگر کتنی کہاں رہی، نارمل تھی، بہت زیادہ ہائی تھی، یا نارمل سے تھوڑی سی اوپر تھی، اور آپ نے کیسے 3 مہینے پچھلے گزارے۔ HbA1c یہ ہیموگلوبن کے ساتھ یہ گلوکوز کا مالیکیول جو ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ بلڈ کے اندر آپ کا RBC جو ہے، ریڈ بلڈ سیلز، یہ ہیموگلوبن سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں آپ کے بلڈ کے اندر کتنی آپ کا گلوکوز مقدار ہے۔ اس کے بعد اس کی لیول کیا ہے، اس کا لیول 5.5 پہ آتا ہے، تو یہ ایک نارمل، بلو 5.5 ہے تو یہ بالکل فٹ آدمی ہے۔ اگر اب ابو 5.5 ہے تو اٹ مینس کہ یہ پری ڈائبٹک کنڈیشن میں جا رہے ہیں، اور اگر یہ 6 سے ابو ہے تو یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں۔ اگر یہ 6.5 کے آس پاس آتا ہے تو ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے کہ ایک اچھا سائن ہے کہ وہ کنٹرول کر کے اپنے ڈائبٹیز کو لے کے چل لیں۔ اگر یہ 6.5 کراس کر جائے، ابو 7 چلا جائے، تو یہ خطرناک علامت ہے، خطرناک انڈیکیشن ہے، جو کہ اس کے اندر آرگنز کو انویزیبل طریقے سے ڈیمیج کر رہی ہے، جو کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ اوور اے لانگ ٹائم، کافی ٹائم کے بعد اس کی کڈنیز کا فیلئر کا پروسیس شروع ہو جائے گا، جو کہ اس کو کافی عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ شوگر نے اندر میرے سسٹم کو کتنا ڈیمیج کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ اس کا جو ہے، آپ کمپلیٹ بلڈ پکچر وہ لازمی کروائیں، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے بلڈ کی سیلز کی رینج میں کیا کہیں ڈسٹربنس تو نہیں ہے، آپ کے بلڈ سیلز نارمل ہیں، تو پورا ریکارڈ آ جائے گا۔ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے مسٹ ہے۔ تیسرا ٹیسٹ جو ہے، آپ کو جو ہے ایک اچھے ڈاکٹر سے، ڈائبٹیشین سے آپ کو اپنے پیروں کا بھی معائنہ کروانا چاہیے، چیک کروانا چاہیے۔ وہ اس کو چیک کر کے ایسے نیڈل چبھا کے پرکنگ کر کے وہ چیک کرتے ہیں، کریں گے کہ آیا آپ کی فیلنگ آف سینسیشن ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ سینس نہیں کر پا رہے، اٹ مینس کہ آپ کی نروز ڈیمیج ہو گئی ہیں، جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ایک الارمنگ سائن ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں کا کسی اچھے ڈاکٹر سے، آئی اسپیشلسٹ سے جو آپ کے قریب ہوں، اچھے ڈاکٹر صاحب ہوں، ان سے آپ کو آنکھوں کا معائنہ کروانا ہے ریگولر بیسس پہ، منیمم 2 ٹوائس ایئر، سال میں 2 دفعہ مسٹ ہے آپ کو جانا چاہیے۔ وہ آنکھ چیک کرتے ہیں، کمپلیٹلی ڈائلیٹ کر کے آنکھ کے پردے کو دیکھتے ہیں، آپ کے ریٹائنا کو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر تمام جو آرگنز ہیں، وائٹل آرگنز ہیں آپ کے اندر، جو آئی کیا، ان کو سب ٹیسٹ کرتے ہیں، آیا کہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ میں انفیکشن ہے، آپ کی آنکھ میں سویلنگ ہو رہی ہے، آپ کی آنکھ میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ لازمی چیک کروانا ہے۔ اگلا ٹیسٹ جو ہے آپ کو کیا کروانا ہے، آپ کو اپنی کڈنی ٹیسٹ کروانا ہے۔ کڈنی ٹیسٹ کیسے ہوگا، آپ کو بلڈ کریٹنین لیول ٹیسٹ کروانا ہے، اور یورین کریٹنین لیول ٹیسٹ کرانا ہے۔ کریٹنین بیسیکلی از دا پارٹ آف کریٹین، جو کہ یہ آؤٹ سورس خوراک سے بھی آتی ہے، اور آپ کے کڈنی اور آپ کا لیور بھی اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ باڈی کے اسکیلیٹل مسلز میں یہ سٹور ہو جاتا ہے یہ کیمیکل، اور مسلز کو جب اسکیلیٹل مسل کو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے جب انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ کریٹنین یہ جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا میٹابولائٹ، اس کا میٹابولک پروڈکٹ وہ پروڈیوس ہوتا ہے کریٹنین، جو کہ آفٹر بریک ڈاؤن آف کریٹنین گوز انٹو دا بلڈ، جب یہ بلڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کا جو GFR
گلومیرولر فلٹریشن ریٹ جو ہے آپ کی کڈنی کی، آپ کا جو گلومیرولس گچھا ہے جو آپ کے کڈنی کے اندر جو اس کو فلٹر کر رہے ہیں آپ کے ان کے ویسٹ پروڈکٹس کو، تو وہاں سے یہ فلٹر ہو کے آپ کا یورین کے ذریعے آؤٹ آف دا باڈی یہ چلا جاتا ہے. تو ہمیں یہ ٹیسٹ کرانا ہے. کریٹین بلڈ میں اگر ہائی ہے تو اٹ مینز آپ کی کڈنی پراپر فنکشن نہیں کرے، آپ کے کڈنی انفلیمڈ ہیں، آپ کی کڈنی انفیکٹڈ ہیں، آپ کی کڈنی ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یورین میں بھی آپ کو کریٹینین لیول چیک کروانا ہے. اس سے ٹیسٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کریٹینین لیول کی آپ کی کڈنیز کی ورکنگ کنڈیشن کیا ہے. اس کے بعد یہ مسٹ ہے کڈنیز کے لیے. اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنی یہ تمام ٹیسٹ جو ہے ریگولر بیسس کروانے ہیں. اس کے بعد آپ نے اگر آپ ڈائبٹک ہیں آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ ایک بلڈ پریشر آپ نے ایک گلوکومیٹر گھر پہ رکھنا ہے جو فاسٹنگ بلڈ شوگر اور رینڈم ڈیلی بیسس آپ نے چیک کرنی ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ میں شوگر کو کنٹرول کر پا رہا ہوں نہیں پا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو بلڈ پریشر بھی چیک کرنا ہے ڈیلی. آج کل جو ہے ڈیجیٹل بلڈ پریشر میٹرز آ گئے ہیں ہر گھر میں. اچھی کسی کمپنی کا لے کے آپ صبح شام چیک کریں، کیونکہ بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ کا. کیونکہ جب ڈائبٹیز آپ کا شوگر لیول ہائی رہتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر، تو وہی بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، گلوکوز آپ کا بلڈ ویسلز کے اندر سٹک ہونا شروع ہوتا ہے. جب سٹک ہوتا ہے اندر پلیک بنتا ہے آپ کے بلڈ ویسلز نیرو ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. آپ کے ہارٹ پہ پریشر بڑھتا ہے. آپ کے ہارٹ کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ طاقت فورس لگانی پڑتی ہے، جس وجہ سے آپ کا ہارٹ بھی ڈیمیج ہوتا ہے. اور ہارٹ کے اندر بھی جو نیئر بائی بلڈ ویسلز ہیں، ہارٹ کے اندر جو اسمال بلڈ ویسلز ہیں، ہارٹ کے جو ویسلز ہیں بلڈ ویسل جو بلڈ سرکولیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی انہی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. وہ بھی وہاں بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ کا کارڈک پرابلم بھی شروع ہو جاتا ہے، آپ کو کارڈک فیلئر بھی ہو سکتا ہے، آپ اسٹروک میں بھی جا سکتے ہیں، آپ بہت سارے مسائل آپ کے ہارٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو ایکو ٹیسٹ کروانا چاہیے سال میں 2 دفعہ. اور ایکو سے کیا کرتے ہیں، وہ ہارٹ کی ورکنگ چیک کرتے ہیں، اس میں ہارٹ کی ویلوز کیسے کام کر رہے ہیں، ہارٹ کے جو آس پاس کے بلڈ ویسلز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو ہارٹ کی وہ ایک سٹرکچر پورا ہارٹ کا چیک کرتے ہیں کہ ہارٹ کس کنڈیشن میں ہے. اس کے بس کہ آپ کا جو ہے ECG ہے، یہ بھی ٹیسٹ کروانا ضروری ہے. آپ کے جو ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے وہ کیسی ہے، الیکٹریکل پلس کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے ڈائبٹک پیشنٹ کو. جو کہ جس طرح HbA1c ہے، آپ کا کڈنی ٹیسٹ ہے، آپ کا ہارٹ ایکو اور ECG ٹیسٹ ہے، اور آپ کے جو ہے اس کے علاوہ فٹ ایگزامینیشن ہے. یہ سال میں آپ کو 2 دفعہ چیک کروانے چاہیے لیب سے، جو ٹیسٹ بلڈ کے ہیں باقی ڈاکٹر سے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ BP کو جو ہے آپ کو ڈیلی آپ کو میئر کرنا ہے اپنے گھر پہ، صبح شام چیک کرنا ہے. بے شک نارمل ہے آپ کو چیک کرنا ہے. اور آپ کو اپنی شوگر لیول بھی رینڈم فاسٹنگ وہ بھی ڈیلی بیسس پہ چیک کرنی ہے. اس طرح چیک کر کے پھر ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم پراپر ڈائٹ پلان کیا کھانا ہے ہمیں. اور ہمیں کوشش کرنی ہے پہلے نیچرل طریقے سے اپنی شوگر کو کم کرنا. نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کو ظاہر ہے دواؤں پہ بھی آنا پڑے گا، آپ کو انسولین پہ بھی آنا پڑے گا. پھر کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے ہم شوگر کو کنٹرول میں رکھ کے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اور ان اندھیروں میں سے ہم نکل کر اپنے آپ کو ایک نارمل ہیلدی انسان فیل کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے.